بھی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سیدی رسول اللہ نے اس پاکستانی قوم کے لیے، اس گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کے لیے اور اس قوم کے لیے جو غزوہ ہند کی سعادت رکھی ہے، ہم تو صرف وہ پیغام اس قوم تک پہنچا رہے تھے۔ میں کیا 18 مئی کے بعد آنے جا رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی وہ 18 مئی کے بعد تو ڈیٹ ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو ڈی جی ایم اوز کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسی ٹاکس یا ڈائلاگ کی بات سامنے نہیں آئی کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہوں کہ ہاں جی ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ٹاکس کر لیتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کو روگ نیشن میں کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا، لا کی ویلیو کوئی نہیں ہے، یہاں پہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم گروپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت رکھی ہوئی ہے۔ نمسکار دوستو، بھارت سے مار کھانے کے بعد اس وقت لال ٹوپی کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ لال ٹوپی کو لگتا ہے کہ اب غزوہ ہند کا سمے آ گیا۔ جس طرح سے انڈین آرمی نے پاکستان کو پیلا ہے، اس سے لال ٹوپی کو بھی پاکستان کی فوج پر یقین نہیں رہا۔ یہی کارن کہ وہ پاکستان کی جنتا کو لگاتار اکسا رہا ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کی آرمی پوری طریقہ سے بھارت کے آگے سرنڈر کرتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ انڈین آرمی نے کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم نے ہماری بات سن کر نہیں دی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم نے آنے والے غزوہ ہند کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم کو اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ ان احادیث پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی لیے وہ ہم کو روکنے کے لیے، اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے ہم کو ختم کرنا چاہتا تھا، تباہ کرنے کے لیے۔ یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اس پاکستان کو یہ تباہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ جانتے ہیں ہمارے دین کو ہم پاکستانیوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، اللہ کا شکر اور کرم کہ اب پوری قوم کو آنکھوں سے نظر آ گیا ہے۔ پہلے یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں، وار مونگر ہیں، آپ انتہا پسند ہیں، متشدد ہیں۔ لیکن اب جب مشرک دشمن ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا، اس نے ہمارے شہروں میں جنگ چھیڑی، ہمارے ایک ایک شہر میں جہاں کہیں خواب میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دشمن کے ڈرون اور طیارے آ جائیں گے، وہاں پہ اپنے درمیان اینٹی ایئرکرافٹ گنز کو فائر ہوتے آپ نے دیکھا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں دیکھا کہ توپ خانہ لگا ہوا ہے اور میزائل بیٹریز لگی ہوئی ہیں، اور دشمن پر ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند کی پہلی مہم ہے۔ غزوہ ہند یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ابھی سیز فائر ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ویک اپ کال دی ہے۔ یہ جو پہلی جھڑپ ہے، یہ ایک سمجھیے کہ پہلا راؤنڈ ہے۔ یہ کئی راؤنڈز میں لڑی جائے گی یہ جنگ۔ دشمن بار بار پلٹے گا، بار بار مار کھائے گا، بار بار آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، وہ بھی نقصان اٹھائے گا، ہم بھی نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن اللہ نے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک دن کی اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم کو اللہ نے ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا، پورا مزاج بدل دیا اس کا۔ پوری آرمی، اپنی قوم اور فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار البنیان مرصوص بن گئے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو بہت پسند ہے وہ لوگ کہ جو آپس میں دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں اس طرح جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ دشمن نے یہی کیا تھا کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈال دیا تھا۔ اللہ نے اس پہلی جھڑپ کی برکت سے ہم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اس قوم کو، اس کی فوج کو، اس کے حکمرانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ فقیر تمہیں 18 سال سے اذان دے کر کہہ رہا تھا کہ تیاری کرو اور تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس فقیر کو سچ ثابت کر دیا۔ لیکن کس لیے؟ اب جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، آنے والی جنگ کی تیاری کرو۔ تیاریاں ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر قوم کی پوری نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ مجاہد بنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے اگر خوراک کے اور غلے کے اور فیول کے اور ایندھن کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، اسلحے کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے۔ تو جو وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ جھڑپیں کو بیچ میں اگر وقفہ آتا ہے، غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو فرصت مزید تھوڑی سی دے دی ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں۔ آگے جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا۔
یہ ایک طویل سلسلہ چلے گا، پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا، اور اس کے بعد آخر میں یہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، جو شاید ایٹمی جنگ بن جائے۔ اب ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عسکری طور پر اس قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب مذاق کا وقت گزر گیا۔ اللہ نے پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ آخری زمانے میں جو فیصلہ کن جنگیں ہوں گی مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس کا آغاز پاکستان کرے گا۔ غزوہ ہند پہلی جنگ ہے، اور اس کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو مشرق وسطیٰ میں آپ جائیں گے اور وہاں آخری فیصلہ کن جنگیں ہوں گی۔ اس دوران بہت کچھ ہوگا، پوری دنیا میں صرف جنگیں ہوں گی۔ پاکستان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم کوئی دنیا میں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ نے پاکستان کو جان کر غریب رکھا تھا۔ اللہ نے پاکستان کو جان کر ایک مسکین قوم رکھا تھا کہ جو سرفروش، جانباز اور قربانی دینے کے لیے، تاکہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا نہ ہو۔ ہماری، آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے توپ خانے لگے ہوئے تھے اور گاؤں دیہات کے لوگ اس کو ایک شادی کی محفل سمجھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہماری قوم میں کوئی خوف اور دہشت نہیں تھا، لیکن اگر یہ مالدار قوم ہوتی، اس کے پاس پیسہ ہوتا یہ، تو پھر یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہوتی۔ اگر یہ عربوں کی طرح اور گلف کے عربوں کی طرح امیر ہوتے تو کبھی بھی یہ توپوں کے گرد کھڑے ہو کر بھنگڑے نہ ڈال رہے ہوتے، اللہ کا شکر نہ ادا کر رہے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا وہ غزوہ ہند تھا، عالم اسلام کی قیادت تھی۔ اب وہ وقت شروع ہو گیا، لہٰذا اب جو ہونے والا ہے، یہ پریشان مت ہو کہ سیز فائر ہو گیا، یہ ٹیمپریری ہے سب کچھ، کیونکہ دشمن نے آپ کا پانی بھی روکا ہوا ہے۔ دشمن بری طرح سے زخمی ہے، وہ اس وقت پوری دنیا سے اسلحہ منگوا رہا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے۔ ظاہر ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی چین سے اور ترکی سے اسلحہ منگوا رہے ہیں، ہمیں بھی اندازہ بہت اچھی طرح ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ روگ نے کی ہے وہ ڈیفینیشن، اور انسانی حقوق اور ڈیموکریٹک ویلیوز اور اس طرح کی چیزیں۔ دنیا میں 4-5 روگ نیشنز کی بات آتی ہے، نیوکلیر، نارتھ کوریا، ایران، عراق، لیبیا، سیریا، لیکن نو بڈی ایور کالڈ پاکستان اور روگ نیشن۔ لیکن انڈیا یہ کمپین شروع کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو روگ نیشن قرار دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی کمپین دنیا میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سو اف امریکہ جو ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کر دے روگ نیشن، تو پھر دین آپ کو سارا دنیا روگ نیشن ہی جو ہے وہ کہے گی۔ سو ایک تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو روگ نیشن قرار دیا جائے گا۔ دوسرا، انڈیا کے پاس ایک لاجک بنتی ہے، جی اے کیو خان نیٹ ورک جو تھا وہ اس وقت امریکہ نے توڑا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ نیٹ ورک موجود ہو ابھی بھی یا اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ جو ہیں ان کی آپس میں کافی زیادہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو بڑے سمجھتے ہیں کہ جی ہاں جی، پاکستان اور امریکہ اس وقت پارٹنر سمجھے جاتے ہیں۔ گو کہ انڈیا کے اور امریکہ کی کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ پاکستان اس کے قریب ترین بھی نہیں جاتا، لیکن پھر بھی دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جو راج ناتھ سنگھ صاحب کا پاکستان کو روگ نیشن کہنا، وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ان کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے نا وہ ان کو کرے، جسے کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں بات کرے، ٹھیک ہے، ان کو کہے کہ یہ کیوں نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو راج ناتھ سنگھ صاحب آئی اے کے پاس جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی اے کے پاس جانا پھر ظاہری بات ہے دیٹ ہیز اے لاٹ آف سگنیفیکینس، اس کی سگنیفیکینس ہوتی ہے کیونکہ، اور دوسرا یہ ہے کہ راج ناتھ سنگھ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کو ایکسٹریمسٹ گروپ سے لنک کرتے ہیں کہ جی یہ ایکسٹریمسٹ گروپ دے کین ٹیک اوور۔ سو فار انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ اس نے پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو انتہائی سیف سیکیور کہا ہوا ہے۔ تو دوستو، جس طرح سے انڈین آرمی نے پاکستان کو جم کر پھیلا ہے، اس سے لال ٹوپی کافی زیادہ پریشان ہے، اور وہ لگاتار یہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی جنتا کو پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہی کارن ہے کہ پاکستان کی فوج بری طریقہ سے پچھڑ رہی ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی فوج کی کوئی بھی
क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उससे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद कबूल कर रहा है कि भारत ने ऐसी ऐसी मिसाइलें डाली हैं कि पाकिस्तान के एयर बेस को पूरी तरीक़ा से तबाह कर दिया गया है। यही कारण है कि लाल टोपी का भरोसा अब धीरे धीरे पाकिस्तान की फौज से उठ रहा है। जो लाल टोपी हर समय गजवाए हिंद की बात करता रहता है, उसका भी कॉन्फिडेंस अब डाउन हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बुरी तरीक़ा से जंग के मैदान में हार रही है। क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती है, सिर्फ पाकिस्तान में चुनाव ही जीत सकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज की कोई उपलब्धि नहीं है। यही कारण है कि लाल टोपी को भी पता है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी भी इंडियन आर्मी का जंग में मुकाबला कर ही नहीं सकती। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।